صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے میرا رسول منع فرمائے اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں اور اس سے بدعت و دلالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، زندہ شخص کا وسیلہ جائز ہے، کسی سے دعا کرائیں یہ وسیلہ جائز ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے رسول کو وسیلہ بناتا ہوں، تو ایسے الفاظ کہنا ان کے نزدیک یہ بدعت و دلالت پر مشتمل ہے معاذ اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم نہیں دی، جبکہ یہ مسئلہ ان کا صحیح نہیں۔ کتب احادیث میں کثیر احادیث موجود ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ کی تعلیم دی ہے۔ وسیلہ کی تعلیم والی احادیث صحیحہ ہے۔ ائمہ دین محدثین نے ان احادیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی۔ یہ میرے پاس صحیح جامع ترمذی ہے، سنن الترمذی الجامع الصحیح، جامع ترمذی، اس کا جلد 5 ہے میرے پاس، اور صفحہ ہے میرے پاس 569، اور کتاب الدعوات میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور حدیث کا نمبر ہے 3578۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ثقہ سند کے ساتھ اس حدیث کو لائے، اور اس حدیث کو انہوں نے ھذا حدیث حسن صحیح فرمایا کہ یہ حدیث درجہ صحیح کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال ادعو اللہ ان یعافینی، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ قال ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا فرما دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر اختیار کر، وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ قال فادعه، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ قال فامرہ ان یتوضع فیحسن وضوءہ،
حضور علیہ السلام نے اس کو وضو کرنے کا حکم فرمایا اور یہ دعا پڑھنے کا حضور نے حکم فرمایا، یدعو بہذا الدعا، کہ وہ یہ دعا پڑھے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد۔ اب یہ دعا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی کو، اپنے صحابی کو تعلیم فرمائی، وضو کرنے کا حکم دیا اور یہ دعا مانگنے کا حکم کیا حضور علیہ السلام نے کہ اس طرح اللہ سے دعا مانگ۔ اب یہ الفاظ جو حضور علیہ السلام نے اپنے امتی کو تعلیم فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں کہنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، بے نبی کا محمد نبی الرحمت، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبب سے، ان کے وسیلے سے، جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتی کو، حضور علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی خود تعلیم دی ہے۔ یہ دعا مانگنا، پھر کہنا انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، پھر کہنا یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سوال کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہم فشفع فی، اے اللہ میرے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو بیان فرمایا، اور ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 1385، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اور امام ابن ماجہ کہتے ہیں قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور امام ابن ماجہ اپنے استاد ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی صحیح الاسناد قرار دیا، اور امام ذہبی علیہ رحمہ نے بھی اس کی تلخیص میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو کثیر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے اور اس کو اپنی کتب حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اپنے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد یہ دعا مانگنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، اور وصال اقدس کے بعد وسیلہ دینا جائز نہیں۔ تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ امام سخاوی نے القول البدیع میں یہ اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہیں۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں، کامل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ کبھی بھی کسی کو ناقص تعلیم نہیں دی، جو ایسا خیال کرے وہ بے ادب اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ دعا اسی امتی کے ساتھ خاص ہوتی اور بعد از وصال اگر یہ دعا پڑھنی جائز نہ ہوتی
تو حضور علیہ السلام تعلیم فرماتے وقت اسے یہ فرما دیتے کہ یہ میری ظاہری حیات طیبہ میں تم پڑھ سکتے ہو، پھر میرے وصال کے بعد ہرگز اس دعا کو نہ پڑھنا۔ لیکن رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، نہ ہی رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تیرے بغیر کسی اور کے لیے اس دعا کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اور اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسی چیز تعلیم فرماتے جو اس کے ساتھ خاص ہوتی، کسی اور کے لیے جائز نہ ہوتی، تو حضور علیہ السلام اس کی ساتھ وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی کے موقع پر 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربانی کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو، یہ عمل اس کے ساتھ خاص تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ تیرے بغیر کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو عذر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، غالباً ان کو خارش کی تکلیف تھی، تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ انہی کے ساتھ خاص تھی اور کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو جو چیز کسی امتی کے لیے خاص ہوتی تھی، حضور علیہ السلام اس کی ساتھ وضاحت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تیرے ساتھ خاص ہے، تیرے بغیر کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو اگر یہ دعا وسیلے والی، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا، اگر اسی امتی کے ساتھ خاص ہوتا اور بعد از وصال بنا ہوتا، یا کسی اور کا اس طرح دعا مانگنا منع ہوتا، تو میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ علیہ السلام اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے کہ تیرے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، ظاہری حیات طیبہ میں تم پڑھ سکتے ہو، میرے وصال کے بعد تم ہرگز اس دعا کو نہ پڑھنا۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان کو مطلق رکھا، تو اطلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ظاہری حیات طیبہ میں اور بعد از وصال دونوں حالتوں میں اس دعا کا ہر مومن مسلمان کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں وسیلے کی تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ کیا انہوں نے اس حدیث کو اسی صحابی تک محدود سمجھا، یا وصال اقدس کے بعد انہوں نے اس کا پڑھنا جائز سمجھا؟ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ تو آئیے، یہ میرے پاس ہے امام طبرانی کی المعجم الکبیر، اس کا جلد نمبر 9 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 8311، اور صفحہ ہے میرے پاس 31۔ اس میں امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، اور اس کے ساتھ امام طبرانی رحمۃ اللہ نے سیدنا عثمان بن عفان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی کا پیش آمدہ واقعہ بھی بیان فرمایا، اور اس صحابی نے یہی دعا پڑھی، اور پھر حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گئے، تو آپ کا کام ہو گیا، حاجت پوری ہو گئی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ نے اسی حدیث کو اپنی دوسری کتاب طبرانی صغیر میں نقل کیا، اور اس میں میرے پاس صفحہ ہے 103۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ان رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان فی حاجتہ لہ، کہ ایک آدمی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے کوئی حاجت تھی، فکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے، فلاقیہ عثمان بن حنیف فشقا ذالک الیہ، وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اس نے یہ بات کہی، فقال لہو عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، اے تلمیذات، جا وضو کر، فتوضا ثم ات المسجد، وضو کر پھر مسجد میں جا، فصلی فیہ رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ، ثم قل، پھر یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک و توجہ لیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی رحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک جل وعز فیقضی لی حاجتی و تذکر حاجتک ورح الی حتی اروح معک، فانطلق الرجل فسانا ما قال له عثمان ثم اتى باب عثمان فجعل بواب حتى اخذ بيده فادخل على عثمان بن عفان فاجلسه معه على التنفسه وقال حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو یہی دعا تعلیم فرمائی جو حضور علیہ السلام نے نبینا صحابی کو تعلیم فرمائی تھی، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان غنی ذو النورین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے فضل سے ان کی حاجت کو پورا کر دیا گیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں والحدیث صحیح، صفحہ 104 پر کہتے ہیں والحدیث صحیح، کہ یہ ساری حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اس صحابی کو، اس آدمی کو یہ بات بتائی کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک نبینا شخص آیا تو اس نے یہ شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی۔ اب دیکھیے کہ صحابی رسول عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اس بندے تک خاص نہیں سمجھا، بلکہ صحابہ نے اس کو عام سمجھا کہ یہ حضور کے ہر امتی کو پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس لیے انہوں نے حضور کے وصال اقدس کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اور یہ میرے پاس ہے امام عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ کی کتاب الاحکام الشریعت الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس میں انہوں نے ساری صحیح حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور اس میں یہی حدیث دریر جو ہے انہوں نے نقل فرمائی، اور اس میں جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ ہے باب الدعاء اللہ والتوسل الیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 451 پر۔ یہ دیکھیے کہ امام عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس پر یہ باب باندھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا، حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ باب باندھ کر نیچے انہوں نے حدیث دریر جو ہے یہ بیان فرمائی، وسیلے والی انہوں نے حدیث بیان فرمائی، کہ محدثین نے بھی اس سے یہی سمجھا ہے کہ یہ حدیث عام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں امت کو عام تعلیم دی ہے، اس لیے امام ابن ماجہ نے اس حدیث پر باب الحاجت کی تبویب کی ہے،
کہ حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت اس دعا کو پڑھنا۔ تو محدثین کا اس کو باب الحاجت میں اور باب الدعاء الی اللہ والتوسل الیہ بالنبی کے باب میں اس حدیث کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محدثین امت یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعا حضور علیہ السلام نے ہر امتی کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ وسیلہ کے موضوع پر کثیر احادیث میں، کثیر تعداد میں احادیث صحیحہ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وسیلہ کی تعلیم نہیں دی، بالکل غلط ہیں اور بالکل صحیح حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔